السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈر کی ایک نئی داستان۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب گاؤں دور دور ہوا کرتے تھے اور آبادی بھی زیادہ نہ تھی، نہ ہی آمد و رفت کے لیے کوئی سواری ملتی تھی۔ اسی لیے لوگ پیدل چل کر سفر کرتے تھے، چاہے کتنے ہی گھنٹے کیوں نہ لگ جائے۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے جاننے والی کی شادی ایک دوسرے گاؤں میں ہوئی، مگر اس کا شوہر اصغر دوسرے گاؤں کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لڑکی اپنے سسرال میں رہنے کی بجائے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر کی طبیعت اچانک سے بگڑنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے شوہر نے دم توڑ دیا۔ وہ دن کا وقت تھا، اسی لیے لڑکی کو خود ہی اپنے سسرال تک یہ بات پہنچانی تھی، کیونکہ اس کا سسرال اس کے گاؤں سے دور تھا۔ اس نے شوہر کی لاش کو چھوڑا اور گاؤں کی طرف چل دی۔ وہ روتے روتے چل پڑی، کیونکہ گاؤں بہت دور تھا اور فاصلہ 4-5 گھنٹے کا تھا۔ لڑکی کے جانے کے بعد اس کے شوہر کا دوست، جو کہ قریبی کسی گاؤں میں رہتا تھا، وہ اصغر سے ملنے آیا۔ رشید نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اصغر کی آواز آئی، آ جاؤ، میں اندر ہی ہوں۔ جب رشید گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اصغر چارپائی پہ لیٹا ہے اور اوپر تک چادر اڑی ہوئی ہے۔ رشید نے پوچھا، کیا ہوا اصغر، کیوں ایسے لیٹے ہو؟ تو اصغر بولا، ہاں بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج میری، اس لیے لیٹا ہوا ہوں۔ رشید نے پھر پوچھا، بھابھی کہاں ہے اس وقت؟ مجھ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ تو اصغر نے کہا، وہ گاؤں تک گئی ہوئی ہے، روٹی بنا کر گئی ہے، تم آرام سے بیٹھو، میں کھانا لگا دیتا ہوں۔ رشید کے دیکھتے ہی دیکھتے اصغر نے لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ لمبا کر کے اوپر سے پلیٹ نکال کر رشید کے سامنے رکھ دی۔ رشید نے جب یہ سب دیکھا تو اس کی خوف کی انتہا نہ رہی، خوف سے وہ کانپ رہا تھا۔ رشید اب سمجھ گیا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، وہ فوراً بھاگنے کا سوچنے لگا۔ تو رشید نے اصغر سے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھ کو اچانک ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ مگر اصغر نے غصے میں کہا، نہیں، پہلے تم بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ جب رشید کو لگا کہ اب وہ پھنس گیا ہے، نکلنا مشکل ہے، تو اس نے اصغر سے کہا، میں ذرا فارغ ہو کر آتا ہوں جلدی سے۔ تو اصغر نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم پہلے اپنی اس پگڑی کا ایک سرا اپنے ایک پاؤں میں باندھو اور دوسرا سرا میرے پاؤں میں باندھو، پھر چاہے تم کہیں بھی جاؤ اور فارغ ہو کر جلدی آ جانا۔ مجبوراً رشید کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر کی طرف نکلا تو اس نے فوراً پگڑی کا ایک سرا اپنے پاؤں سے کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی۔ کافی دیر تک بھاگنے لگا اور کافی دور کے بعد جب اس کی سانس پھولنے لگی تو وہ ایک درخت کے کنارے بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے وقت گزارنے لگا۔ اسے دور سے کافی لوگوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی تو اس نے اٹھ کر دیکھا کہ اصغر کی بیوی اپنے میکے اور سسرال والوں کے ساتھ روتے ہوئے اسی جانب آ رہی ہے۔ جیسے ہی رشید نے ان لوگوں کو دیکھا تو فوراً ہی ان لوگوں کی طرف لپکا اور سب کو اپنے اوپر گزرا ہوا واقعہ سنا دیا اور ان لوگوں کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن اتنے سارے لوگوں کے حوصلہ دینے پر رشید اصغر کے گھر چل پڑا۔ جیسے ہی رشید ان لوگوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا رشید کی پگڑی کا ایک سرا اصغر کے پاؤں میں موجود ہے اور ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہے، اور اصغر کی آدھی لاش چارپائی کے اوپر اور آدھی لاش زمین پر ہے۔ یہ راز آج تک نہیں کھلا۔ جب اصغر کی بیوی گاؤں جانے کے لیے نکلی تو کیا اصغر اس وقت تک زندہ تھا اور جان نکلنے کے عالم میں اس نے چارپائی سے اترنے کی کوشش کری؟ مگر شاید موت نے اس کو مہلت نہ دی۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو رشید کی پگڑی کا ایک سرا اصغر کے ہاتھ میں کیسے آیا؟ لوگوں کا کہنا تھا جب کسی کی موت ہو جائے تو اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے، کسی نہ کسی انسان کو اس میت کے پاس ہونا چاہیے اور پرانی آیت کا ورد کرتے رہنا چاہیے، ورنہ شیطانی قوتیں تو ہر وقت فضا میں موجود رہتی ہیں اور خالی جسم دیکھ کر اس پہ قبضہ جما لیتی ہیں۔ آج بھی اس گاؤں کے بڑے بزرگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ لاش زندہ کیسے ہو گئی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟
کیا ہوا ہوگا اصغر کے ساتھ؟ کیا کبھی آپ کے گاؤں میں ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اگر آپ کے گاؤں میں ایسا واقعہ کبھی ہوا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل ایڈریس موجود ہے، وہاں ہمیں ای میل کر کے بتائیں تاکہ ہم آپ کی کہانی دوسرے اور ویورز تک پہنچا سکیں۔